اذان دے دیں کس پر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ البقرہ کی یہ پہلی آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. اسی تعلق میں بعد میں
آنے والی بعض آیات کو بھی تلاوت کروں گا تاکہ ان دو مضامین کو جو بظاہر الگ الگ ہیں اکٹھا باندھوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا 10 اور 11 میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا یکذبون۔ الف لام میم، انا اللہ عالم، میں اللہ ہوں سب سے زیادہ جاننے والا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں، نہ کسی شک کی گنجائش ہے۔ یہاں ذالک الکتاب سے قرآن کریم کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور ان پیشگوئیوں کی طرف بھی جس میں قرآن کریم کے ظہور کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ تو ذالک ایک بعید کا صیغہ ہے جو عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت پہلے کی کہی گئی باتوں سے متعلق بھی لفظ ذالک ہی استعمال ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور یہ کتاب جس کی عظمت کو انسان چھو نہیں سکتا، وہ بہت اونچی کتاب ہے اور الکتاب ہے، کامل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ یہی وہ قرآن ہے جس کی باتیں گزشتہ انبیاء نے بھی کی تھی اور اپنی اپنی قوموں سے وعدہ کرتے آئے تھے کہ ایک کامل کتاب اتاری جائے گی۔ بس یہی وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے، اور فرمایا اس کی خاص صفت یہ ہے لا ریب فیہ، ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، مگر ہدی للمتقین، ہدایت صرف متقیوں کو دے گی۔ غیر متقی اس کتاب کے متعلق لاکھ شک میں مبتلا رہیں، یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے جو یہ کتاب لے کے آئی ہے۔ اگر تقوی سے عاری دل ہیں، اگر دل بنیادی سچائی کے تصور سے ہی خالی ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب کسی ہدایت کا موجب نہیں بنے گی۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ کون لوگ ہیں جو تقوی سے بھرے ہوئے دل رکھتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات ایک حیثیت سے غیب ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اکثر انسانوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ غیب ہی رہتا ہے، لیکن یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب ان کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے غیب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والا غیب ہے، نہ دکھائی دینے کے باوجود وہ ہمیشہ کا ساتھی ہے۔ اور جب ایسے خدا کے اوپر ایمان لائیں جس کے ہمیشہ حاضر ہونے کا یقین دل میں ہو، تو اس کے نتیجے میں دو باتیں خود بخود پیدا ہوں گی۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو اس لیے قائم نہیں کرتے کہ ایک فرضی خدا کے تصور میں نمازیں پڑھتے ہیں،
کیونکہ وہ غیب جس پر ایمان ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے اور نمازوں میں ان کے سامنے رہتا ہے۔ یہی تشریح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اصطلاحوں کے ضمن میں بیان فرمائی کہ مومن کی نماز تو ایسی ہے جیسے خدا اسے دیکھ رہا ہو یا وہ خدا کو دیکھ رہا ہو۔ اور دوسری بنیادی صفت یہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ ضرور خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اب لفظ غیب ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں دنیا میں کئی قسم کی خرابیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے غیب سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں کبھی بھی حاضر نہیں ہوتا، وہ غیب ہی رہتا ہے۔ نماز کے وقت بھی غیب ہوتا ہے اور خرچ کے وقت بھی غیب ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں خدا نے عطا فرمایا ہے اس کا خدا کو بھی علم نہیں، ہم جانتے ہیں جو ہمیں ملا ہوا ہے اور کوئی نگران نہیں، ہم جو چاہیں خرچ کریں، جتنا چاہیں سمجھیں کہ خدا نے دیا ہے، وہ چونکہ غیب ہے اس کو کیا پتہ، یعنی دینے والا تو غیب ہے اور لینے والا حاضر ہے۔ اس غیب کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں تمام دنیا میں ان لوگوں کے چندوں میں کمزوری آ جاتی ہے جو غیب کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون کا بالکل الگ مفہوم ہے جس کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے تمام چندے مبنی ہیں اس بات پر کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم ہی جانتے ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں، اللہ بھی غیب، لوگ بھی غیب، اور ہم جتنا چاہیں خرچ کریں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یہی دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم دین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس شرط کو پورا نہیں کرتے۔ اور اسی شرط کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور صفت بعد میں بیان فرماتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی وہ 10 اور 11 آیات جن کی میں آپ سامنے تلاوت کی تھی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے چندوں کے معاملات میں وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے دیا ہے۔ اب نظام جماعت سے جو لوگ اپنی آمد چھپاتے ہیں، نظام جماعت کا اکثر یہی سلوک ہے کہ ان کے معاملات میں اندر اتر کر ان کا جائزہ نہیں لیتا، تو ان سے غائب بھی رہتے ہیں اور کہتے ہیں بس اتنا ہی ہمیں خدا نے دیا تھا، اتنا ہی ہم خدا کو واپس کر رہے ہیں اسی حساب سے، اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان مومنوں کو بھی جو خدا کے نظام کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ بس یخادعون اللہ والذین آمنوا میں آمنوا سے مراد نظام جماعت کا وہ حصہ ہے جو جماعت احمدیہ کے انفاق فی سبیل اللہ پر نگران ہے، لیکن دھوکہ دینے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ دیتے ہیں مگر اپنے نفوس کو۔ مرنے کے وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کس کو دھوکہ دیتے رہے اور کیا دھوکہ دیتے رہے، جب خرچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے متعلق ایک اور پیشگوئی ہے، وہ یہ کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ لوگ جو خدا کی راہ میں خساست سے کام لیتے ہیں، ان کی حالت ہمیشہ بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کن معنوں میں وہ بد سے بدتر ہوتی ہے اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، جس کے متعلق بعض دوسرے مواقع پر میں نے بیان بھی کیا تھا کہ ان کا سب سے پہلے تو ان کے دل کا امن اٹھ جاتا ہے، نہ ان کی اولادیں ان کی رہتی ہیں،
نہ ان کے اموال کے وہ فوائد ان کو پہنچتے ہیں جو دل کو تسکین بخشنے والے فوائد ہیں۔ ایک بھڑکی سی لگی رہتی ہے، اور کمائیں اور کمائیں اور اکٹھا کر لیں، لیکن وہ اکٹھا کرنا جہنم کی آواز کی طرح ہے جو یہ کہتی ہے حل میں مزید۔ جب بھی جہنم سے پوچھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک تمثیلی زبان میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اور چاہیے کچھ ایندھن، تو وہ کہے گی حل میں مزید، اور بھی ہے تو وہ بھی ڈال دے۔ تو یہ مال کی محبت میں دیوانے لوگ ہمیشہ حل میں مزید کی آواز اٹھاتے ہیں، کہیں سے کچھ مل جائے، کہیں سے بچت ہو جائے، حکومت کا پیسہ مارا جائے یا عوام کا یا جماعت کا، جس طرح بھی بس چلے، وہ دن بدن مال کی محبت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب مقدر ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، اپنے آپ سے بھی، اپنے نفس سے، اپنی اولادوں سے، سب سے وہ جھوٹے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جنہیں آج کا میں نے موضوع اس لیے بنایا ہے کہ آج کل ایک مالی سال جماعت کا ختم ہو رہا ہے، اور بعض جماعتوں کی طرف سے مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے سارے وعدے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تعلق میں میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو متمول احمدی ہونے چاہیے ان کا جائزہ بھی لیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں بھاری تعداد وہ ہے جن پر ان آیات کا اطلاق ہو رہا ہے اور وہ نہیں جانتے، ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم کس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کشتی ہے جس کا غرق ہونا مقدر ہو چکا ہے، اور میرا فرض ہے کہ اب میں ان کو متنبہ کر دوں، اس کے بعد وہ جانے اور اللہ ان سے نپٹے گا۔ لیکن میں نے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور اس کے متعلق میں بعد میں کچھ اور عرض کروں گا، کہ وہ سب لوگ جن کے متعلق مجھے علم ہے کہ ان کے اموال اس سے بہت زیادہ ہے جتنا وہ چندوں میں ظاہر کرتے ہیں، ایسا علم ہے کہ میں قطعیت کے ساتھ اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو خدا نے اس سے بہت زیادہ دیا ہے، کیونکہ جس قسم کے ان کے پیشے ہیں اس میں لازم ہے کہ اس سے 10 گنا یا زیادہ آمد ہو جتنی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات کو میں نے پرکھا بعض ایسے مخلصین کی آمد اور چندوں کے حساب سے جن کے متعلق میں حلفیہ شہادت دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی جماعت کے معاملے میں کوئی بددیانتی نہیں کی۔ چندہ دیا ہے تو کوشش کی ہے کہ چھپا کر دیں، لیکن جو ظاہر دیا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ انہی کی ہم پیشہ لوگوں کی 10 سال کی چندوں کی ادائیگی سے ان کے 1 سال کی ادائیگی بہت بڑھ کر ہے۔ اور ان سے جب میں نے حساب پوچھا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بعض پیشہ والوں کو اتنی آمد عطا فرمائی ہے کہ جس طرح وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اللہ کی راہ میں جھوٹ نہیں بولتے، اگر سب لوگ ایسا ہی کریں تو جماعت امریکہ کی تمام ضرورتیں صرف چندہ عام سے پوری ہو سکتی، نہ صرف آج کی بلکہ آئندہ سالوں کی بھی تمام جماعتی تعمیرات کے اخراجات چندہ عام سے پورے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ تبلیغ کے لیے بھی اتنا روپیہ بچ جائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو تبلیغ کے لیے اتنا روپیہ مہیا کر سکتا ہے کہ کثرت اور شوق کے ساتھ اس راہ میں جتنا چاہیں خرچ کریں، کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں کچھ اور باتیں میں اس مضمون کے خطبے کے آخر پر پھر بیان کروں گا۔
اب میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں جن کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے بندوں کی نگرانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ خیال کہ ان سے وہ خدا کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط اور بیہودہ خیال ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھیں، یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ اموال کماتے ہیں ان سب پر اس حدیث کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اس حدیث کا اطلاق خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر ہوتا ہے، جن سے توقع کی جاتی ہے کہ جو کچھ اللہ انہیں عطا فرماتا ہے اس میں سے وہ دیں گے۔ چنانچہ ان کی نگرانی صبح شام ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری کتاب الزکوٰۃ سے لی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے۔ اب یہ تو مراد نہیں ہے کہ ہر خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مراد وہی ہیں جو وہ لوگ جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جن کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ ظاہر ہے کہ یہاں نیک لوگ مراد ہیں صرف، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے نیک لوگوں کی مثال پر آہستہ آہستہ اور خدمت کرنے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور جو پیدا ہوتے ہیں ان کے متعلق الہی تقدیر ہے اور اس کے فرشتے مامور ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں اور ان جیسے خدمتگار اور پیدا کرنے کے سامان پیدا کریں۔ اور یہ بات بھی میرے وسیع تجربے میں ہے، ہمیشہ خدمت دین کی خاطر دل کھولنے والوں کے ساتھ ویسے ہی لوگ اور پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو نہ صرف اموال خرچ کرنے میں تردد نہیں کرتے بلکہ وقت خرچ کرنے میں تردد نہیں کرتے، انہی کی طرح نیک بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ سلسلے کی اہم ضرورت ہے جسے ہمیں بہرحال پورا کرنا چاہیے۔ اس وقت کثرت کے ساتھ خدا کی راہ میں تقوی شعار خرچ کرنے والے چاہیے، جن کو اللہ کی تقدیر برکت دے، جن کے اپنے اموال میں بھی برکت پڑے لیکن ان کے ساتھیوں میں بھی برکت پڑے اور ان کے نیک اعمال میں برکت پڑے۔ اس طرح جماعت کو ہر قسم کے خدمتگار مہیا ہونے شروع ہو جائیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی ہو، اور امریکہ کی جماعتیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے، اس کا مال و متاع برباد کر۔ اب یہ دعا تو عام دنیا دار روک رکھنے والے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ بالکل ظاہر ہے کہ جو خدا کے بندے بنے ہوئے ہیں، جن کا فرض تھا کہ خدا کی راہ میں کھل کر خرچ کریں، وہ اگر خسیس ہوں اور خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو تو یاد رکھیں فرشتوں کی بد دعا ان پر پڑتی ہے، اور فرشتہ عرض کرتا ہے ہلاکت دے اس کو اور اس کے مال و متاع کو برباد کر۔ اب ایسے مال و متاع برباد ہوتے ہوئے بھی ہم نے کئی طرح سے دیکھے ہیں۔ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں جن کی تفصیل کا جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کے نام بتانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن ایک کیٹیگری ہے، ایک کلاس ہے، ایک قسم کے لوگ ہیں جنہیں لوگ اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کمائیاں کر کے بہت جوڑا، اور پھر خیال آیا کہ اس کو تجارت میں لگا دیں، اور اکثر صورتوں میں ساری تجارتیں برباد ہوئی۔
جو کچھ جمع شدہ پونجی تھی وہ ہاتھ سے جاتی رہی اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، سو فرشتوں کی یہ دعا بے معنی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ تو اس روک رکھنے کا کیا فائدہ جو کسی کام بھی نہ آیا۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث بخاری کتاب الزکوٰۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت اور حرص رکھتا اور غربت سے ڈرتا اور خوشحالی چاہتا۔ اس تنگی ترشی کی حالت میں اگر تو خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرے گا تو یہ سب سے اچھا خرچ کرنا ہے۔ فرمایا صدقہ اور خیرات میں دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ وہ مال اب تیرا نہیں رہا، وہ تو تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو یہ لوگ اس تنبیہ کو خوب پیش نظر رکھیں۔ جس طرح مرضی جوڑیں، جو چاہیں کریں، ایک وقت آ جانا ہے کہ جان حلق کو پہنچے گی۔ جب جان حلق کو پہنچے گی تو پھر یہ وصیتیں کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں رشتہ دار کو اتنا دینا، فلاں بیٹے کو اتنا دینا، بیٹی کو اتنا دینا، کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تمہارا رہا ہی نہیں۔ جب جان حلق کو پہنچ جائے تو تم مالک ہی نہیں رہتے، تو یوں ہی بانٹتے پھرتے ہو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تمہیں ہوگا نہ ان کو، جن کو تم گویا خدا کا مال بے دھڑک تقسیم کر رہے ہو جو تمہارا رہا ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعض صحابہ کی مثال پیش فرماتے ہیں جن کا مسلک بالکل مختلف تھا۔ اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مالی تنگی کے واقعات بھی بہت ملتے ہیں، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت ویسے ہی بہت غریب تھی، اور اس غربت کی وجہ سے معمولی پیسہ ادا کرنا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، لیکن ایک ایسے طریقے بدلے ہیں جس سے دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ ظاہری طور پر جماعت کے بہت سے لوگ امیر ہو رہے ہیں اور دل کے غریب ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ خبردار، فقر دل کا فقر ہوا کرتا ہے۔ غربت وہ ہے جو دل پر ٹوٹتی ہے، ورنہ اگر انسان کے پاس خالی مال ہو اور وہ بظاہر سخی ہو تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ دل کا غریب ہونا اس کے خرچ کی راہ میں حائل ہوا کرتا ہے، یعنی وہ للہ نہیں رہتا۔ دکھاوے کے لیے تو کر سکتا ہے مگر اللہ کی خاطر نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے زیادہ پیار سے حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح جو بعد میں ہوئے، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اتنی محبت سے، اتنے پیار سے کہ رشک آتا ہے اس وجود، جس پر خدا کا مسیح رشک کر رہا ہو، اس پر ہم کیوں رشک نہ کریں؟ بہت لمبی عبارتیں ہیں، ان میں سے میں نے صرف ایک چھوٹی سی عبارت چنی ہے تاکہ نمونہ تو آپ کو بتا سکوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کہتے کس کو ہیں۔ فرماتے ہیں
اگر میں اجازت دیتا، مسیح السلام کی یہ تحریر ہے، اگر میں اجازت دیتا تو سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتا. یعنی خلیفۃ المسیح اول کو اگر میں اجازت دیتا، صاف ظاہر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی راہ میں آپ کی اجازت نہ دینا روک بنا ہوا تھا. اور ایک اور سلیقہ اس سے ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ادب کا یہ سمجھ آیا کہ جانتے تھے کہ خدا کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دینا ایک دل کی تمنا ہے، مگر امام کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا بہت بڑا مرتبہ ہے. خواہش کے باوجود خرچ نہیں کر رہے، یعنی وہ سب کچھ جو خرچ کیا وہ بھی بہت ہے، لیکن جو نہیں کیا اور اس کی تمنا موجود ہے اس کی راہ میں صرف اجازت روک ہے. بس امام کا ادب اور اس کی اجازت آپ کے نزدیک ایک بہت اہم مقام رکھتے تھے. حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں. اب یہ خطوط بہت لمبے ہیں اور بڑے پرلطف بھی ہیں مگر دل گداز بھی. میں نے تو جب بھی ان کو پڑھ کر سنانے کی کوشش کی ہے برداشت نہیں کر سکا. ہمیشہ جذبات سے اتنا مغلوب ہو جاتا رہا ہوں کہ گلے سے ٹھیک طرح آواز ہی نکلتی تھی. لیکن ایک چھوٹا سا اقتباس نمونہ تن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تحریر کا نمونہ آپ پیش کرتے ہیں. حضرت مسیح السلام کی خدمت میں خلیفۃ المسیح اول لکھ رہے ہیں، یعنی حضرت حکیم نور الدین، میں آپ کی راہ میں قربان ہوں. میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ کا ہے. حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں. اب کمال راستی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ تو صدیق تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے کہ راستی کے سوا اس کا کوئی کلام نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنے جوش میں عرض کرتے ہیں میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا. اگر پہنچ جائے، میں لفظ اگر وہ لفظ ہے جس کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں. روک تھی تو مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے روک تھی. آپ سب مال نہیں لینا چاہتے تھے، اور یہ ایک ایسا اسلوب ہے ادب کا جسے جماعت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. پیش کرتے ہیں بعض لوگ، اور بھی ایسے ہیں، اب بھی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ لے لیں، لیکن میرا دل اجازت نہیں دیتا. اور اس اجازت نہ دینے کا مجاز مجھے مسیح موعود علیہ السلام نے بنایا ہے. آپ بھی بعض موقعوں پر اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو خدمت کرنے والے کے اخلاص پر شک تھا، اس لیے آپ جانتے تھے کہ سب کچھ لینا بعض خرابیاں بھی پیدا کر سکتا ہے. ایک ان میں سے مثلا یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی محرومی ننگی ہو جائے گی. کچھ ایسے ہوں گے جو سب کچھ دے رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بہت کچھ اپنے لیے روک رکھ رہے ہوں گے. تو ان کے مقابل پر آ کر وہ اپنی کمائیگی کے احساس کا شکار ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک میرا خیال ہے، بہت سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کا سب مال قبول کرنے سے اعتراض فرماتے تھے. اب اسی تعلق میں حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر کی ایک روایت بیان کرتا ہوں
جو انہوں نے حضرت منشی ظفر احمد صاحب اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی اور انہی کے الفاظ میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم نور الدین کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ تھے جن کی یہی تمنا تھی. حضرت شیخ محمد احمد صاحب یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ کی زبان میں. ایک دفعہ حضور لدھیانہ میں تھے، میں حاضر خدمت ہوا، یعنی حضرت شیخ ظفر احمد صاحب، منشی ظفر احمد صاحب، میں حاضر ہوا. آپ کی جماعت، ہاں حضور نے فرمایا کہ آپ کی جماعت 60 روپے ایک اشتہار کے لیے صرف کے لیے جس کی اشاعت ضروری تھی برداشت کرے گی. اب اندازہ کریں وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا. ایک اشتہار کی اشاعت کے لیے آپ کو اپیل کرنی پڑی ہے، 60 روپے کی ضرورت تھی اور جانتے تھے کس سے اپیل کرنی ہے. حضرت منشی ظفر احمد صاحب عرض کرتے ہیں میں نے اس بات میں جواب دیا اور کپورتھلا واپس آ کر اپنی اہلیہ کے سونے کی ترڑی فروخت کر دی. اس زمانے میں 60 روپے میں سونے کی ترڑی فروخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافی بڑی وزنی ہوگی اور بڑی قیمتی ہوگی. اور احباب جماعت میں سے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا. اور آگے ان کے الفاظ ہیں، بڑے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے. اور 60 روپے لے کر میں اڑ گیا، دوڑتے ہوئے چلا گیا، ہلکے قدموں کے ساتھ ناچتا گاتا مسیح موت کی خدمت میں حاضر ہو گیا. لدھیانہ جا کر پیش خدمت کیے. چند روز بعد منشی اروڑا صاحب بھی لدھیانے آ گئے. اب منشی اروڑا صاحب بھی غیر معمولی فدائیت کا جذبہ رکھنے والے انسان تھے، بے حد مواقع کی تلاش میں رہنے والے کہ کب جماعت کی خدمت کی توفیق ملے اور یہ خرچ کر سکیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خیال سے کہ میں نے کہا تھا جماعت لدھیانہ جماعت کپورتھلا یہ رقم دے دے، اس خیال سے آپ نے سمجھا کہ کپورتھلا نہیں دیے ہوں گے. یہ بات منشی اروڑا خان صاحب سے کر دی مسیح موعود صاحب کہ شکریہ آپ کی جماعت بڑے موقع پر کام آئی، 60 روپے کی ضرورت تھی اور فوراً پہنچ گیا. منشی اروڑا خان کو اتنا غصہ آیا کہ منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ پھر ساری عمر اس شخص نے مجھے معاف نہیں کیا کہ تم ہوتے کون تھے کہ ساری جماعت کی طرف سے آپ ہی خدمت کر دو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ غلطی سے بات ہو گئی ہے، ان کے سامنے اس کو ٹھنڈا کرو. اب یہ فرمایا منشی صاحب خدمت کرنے کے بہت سے موقع آئیں گے، اب گھبرائیں نہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں منشی صاحب مجھ سے ناراض رہے اور خدمت کے بہت مواقع ملے ہیں ان کو، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اور اقتباسات چندوں سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اسے خارج کرنا چاہیے، وہ منافق ہے. معاہدے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کو جماعت کا ممبر بننے کی توفیق ملے اور اس کے نتیجے میں اس کو پتہ ہو کہ خدا مجھے کیا دیتا ہے، مجھے کیا اس کے حضور پیش کرنا چاہیے، تو یہ ایک قسم کا انسان اور خدا کے درمیان معاہدہ ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو وہ منافق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہاں تک لکھتے ہیں اگر کوئی معاہدہ نہیں کرتا تو اسے خارج کرنا چاہیے.
وہ منافق ہے اور اس کا دل سیاہ ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ ماہواری روپے ہی ضرور دو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کر کے دو جس میں کبھی فرق نہ آئے۔ اور اس معاہدے کی مثال بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا، یعنی معاہدہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی کا پتہ ہی نہیں کچھ چل سکتا۔ نیکی کہتے کس کو ہے؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو جس کی محبت میں مبتلا ہو۔ سو سارے لوگ جن کی ایک بھاری تعداد امریکہ میں موجود ہے وہ نیکی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس مال کی محبت میں مبتلا ہیں وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کو روکتا ہے۔ لن تنالوا البر، اس کا مطلب ہے کبھی بھی تم نیکی کو نہیں پا سکو گے، یہ وہم و گمان ہے تمہارا، تم نیکی حاصل کر لو گے۔ جس مال سے محبت ہو وہ خرچ نہیں کر سکتے تو نیکی کا کیا تصور؟ اس تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے نتیجے میں خرچ ہونا چاہیے، اور کنجوسیوں کا علاج ہی محبت الہی ہے۔ جس شخص سے محبت ہو اس کی خاطر تو بعض عام آدمی بھی سب کچھ لٹا دیا کرتے ہیں، کوئی رد کر دے تو ناپسند کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، اور بعض اس کی مثالیں میں نے آپ کو جماعت میں بھی دے دی ہیں۔ محبت کے نتیجے میں خرچ کرنا سیکھیں گے تو خرچ کرنے کا سلیقہ آئے گا، اگر محبت نہیں ہے تو خرچ بھی کچھ نہیں۔ بس جتنے بھی لوگ کنجوس ہیں ان کی کنجوسی کا ایک ہی علاج ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہونے کی کوشش کریں۔ اپنے عزیزوں کو جو دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس کی بجائے اس کو کیوں نہیں دیتے جس نے خود ان کو دیا ہوا ہے؟ وہ بڑے پیار اور محبت اور امیدوں سے ان سے تقاضا کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے کچھ واپس کر دو، اور سب کچھ نہیں مانگ رہا۔ لیکن محبت جتنی بڑھے گی مما رزقناہم کا جو معیار ہے وہ اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے بارہا جماعت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خرچ کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنی اولاد پر صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ آپ کو ان سے محبت ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو اور وہ رد کرے تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے حضور خرچ کے لیے اللہ کی محبت کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہ محبت بغیر دعا کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت داؤد کی ایک دعا بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے دل کی کیفیت حضرت داؤد کے دل کی کیفیت سے بہت اونچی تھی، مگر جب ایک ہی وجود کے دو عاشق ہوں جن کے اندر رقابت نہ ہو بلکہ رشک کا جذبہ ہو، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس شخص کی محبت میں گرفتار دوسرے کو دیکھ کر اس سے بھی محبت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد کی دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب العمل الذی یحبنی الیک
वजल हुब्बा का अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व आहली व मिनल माइल बारे। ए अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, मैं तुझसे ये मांगता हूँ इन हज़रत दाऊद के अल्फाज में, हर उस वजूद की मोहब्बत अता फरमा जो मुझे तेरी तरफ ले जाए, जिसकी मोहब्बत मुझे तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ा दे। और मैं तुझसे मोहब्बत मांगता हूँ इस बात की, यानी अपने नफ्स और अपने अहल, अपने अजीज़ों से बढ़कर जो चीज़ मुझे महबूब है वो तू है, और तू मेरा इतना महबूब हो जा कि ठंडे पानी की मोहब्बत से भी ज़्यादा ये मोहब्बत हो जाए। अब ठंडे पानी की मोहब्बत तो उन्हीं लोगों को इल्म है जो प्यासे हों, वरना किसी को क्या पता कि ठंडा पानी क्या चीज़ है। यहाँ आपके बच्चे कोका कोला पीते फिरते हैं और अपनी सेहत बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर उनको हकीकी प्यास हो, वाक़ियतन दिल तरस रहा हो प्यास से, तो कोक को उठा के एक तरफ फेंक देंगे। उस वक्त ठंडे पानी से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। तो ये जज्बा है इस दुआ का कि ऐ अल्लाह मुझे मोहब्बत अता फरमा, ऐसी मोहब्बत जबकि कोई चीज़ मुझे सैराब न कर सके, तेरी मोहब्बत करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ाना दुआ थी, जिसे बाकायदगी से आप मांगते थे। और मैं जमात को भी ये सिखाता हूँ कि तुम अपने लिए ये दुआ करो, क्योंकि बग़ैर अल्लाह की मदद के तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब अल्लाह की मोहब्बत अता होगी तो फिर सब मसाइल हल हो गए। फिर खुदा की राह में जो कुछ भी खर्च करने का तकाजा होगा करेंगे, और समझेंगे कि कम हुआ है, जितना हक था वो अदा नहीं हो सका। हज़रत मुस्लिम मौद को ये शेर बहुत पसंद था, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना होगा। यही मजमून है जो बयान करते थे। गालिब के सारे शेरों में सबसे ज़्यादा अजीज़ आपको ये शेर था कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये गालिब का है या मोमिन का? गालिब ही क्या ना। बहरहाल ये शुआ पड़ा था कि शायद किसी और के शेर गालिब में नहीं, मगर गालिब ही का है। हज़रत मुस्लिम मौद अर्ज़ किया करते थे खुदा के हुजूर कि हमने जो कुछ पेश किया है ये घर से तो नहीं लाए, सब कुछ तेरी अता थी। जान दे सकते हैं मगर लाए कहाँ से थे? वो भी तो तूने अता की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। किसी सूरत हम तेरी इबादत का हक, तेरी ग़ुलामी का हक, तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सकते। ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात समझें और दुआ करें कि अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तो फिर खुदा ताला की दी हुई तौफ़ीक़ से आपको खुदा की राह में ख़र्च करने का सलीक़ा आ जाएगा। वरना उम्र गुजार देंगे और वो वक्त आ जाएगा जब जान हुलकूम को पहुँचेगी और आपका माल नहीं रहेगा। फिर खुदा के फरिश्ते जो सलूक करें वही सलूक आइंदा भी आपसे वही वहाँ जाके भी होगा। तो सारी उम्र की कमाइयाँ, सारी उम्र की मेहनतें, सारी उम्र की अल्लाह की अताएँ नाशुक्री में इस तरह ज़ाया कर दें कि ये ज़िंदगी भी हाथ से जाए और अगली दुनिया भी हाथ से जाए, ये कौन सी अक्ल की बात है? बस आपको समझाने की ज़रूरत तो है और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अक्ल उनको ही आएगी जिनको खुदा अक्ल देना चाहे। मेरे लिए नामुमकिन है कि घोट कर आपको अक्ल पिला सकूं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये नामुमकिन था। आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कि तेरे स्पुर्द खोल कर पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं।
وہ پہنچاتا رہے. جو بھی اللہ کا حکم ہے اسے آگے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر. اگر وہ نہیں سمجھتے تو تیرا قصور نہیں ہے، تو نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی. اس کے بعد پھر علم کا معاملہ خدا پر چھوڑ دے. بس میرا ہرگز وہ دعویٰ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول اللہ کو جو مقام خدا نے عطا نہیں فرمایا وہ مجھے عطا فرمائے. ہرگز میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. مگر بلاغ کا جو مضمون میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ اتنا سمجھانا کہ اس کے بعد سمجھانے کی کوئی حد باقی نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں یہی پیغام مرکزی حیثیت رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تھا، ایک آپ نے لازماً رخصت ہونا تھا، لیکن یہ سوچیں کہ آپ کو خیال کیا تھا اس وقت، کون سا خیال آپ کے دل پر قبضہ جمائے ہوئے تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، جیسا کہ خدا نے مجھے کہا تھا. کیا میں واقعی پہنچا دیا؟ تو اپنے وصال سے پہلے تمام حاضرین سے گواہی لی ہے. تم گواہی دو کہ جو کچھ خدا نے مجھے تمہیں پہنچانے کے لیے امانت سپرد کی تھی میں نے تم تک پہنچا دی. تمام مجمع، اس سے بڑا مجمع کبھی پہلے نہیں اکٹھا ہوا، تمام مجمع نے بلند آواز سے گواہی دی کہ اے اللہ کے رسول تو نے پیغام پہنچا دیا. یہ آپ کا جذبہ تھا پیغام پہنچانے کا. اس لیے محض اس طرح پیغام پہنچانا کہ میں نے پہنچا دیا یہ کافی نہیں ہے. پہنچاتے چلے جانا یہاں تک کہ زندگی کا آخری خیال یہ ہو کہ میں نے پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دیا. یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ تھا. اس لیے میں بھی صرف انہی معنوں میں آپ تک بار بار پیغام پہنچاتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد اس کے سوا میرا کوئی اور فرض ہی نہیں رہتا کہ جس طرح آپ نے ابلاغ کی کوشش کی میں بھی ہر ممکن کوشش کروں کہ آپ کے دلوں میں سچائی کو جاگزین کر سکوں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہو. اگر وہ نہ چاہے تو پھر کسی کو توفیق نہیں مل سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی کسی ادنا درجہ کے نواب کی خیانت کر کے اس کے سامنے نہیں ہو سکتا. کوئی کسی ادنا درجہ کے نواب کی خیانت کر کے اس کے سامنے نہیں ہو سکتا، تو احکم الحاکمین کی خیانت کر کے کس طرح اسے اپنا چہرہ دکھلا سکتا ہے؟ کاش کو اس بات کو سمجھ جائے کہ جیسا بھی چہرہ ہے خدا کو دکھلانا ہوگا. اور عمر بھر اس کی خیانت کرتے گزر گئی تو کون سا منہ لے کے خدا کے حضور حاضر ہوں گے؟ چھوٹے سے ایک فکرے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مضمون کی جان ڈال دی ہے. کتنا دل کو ہلا دینے والا فکرہ اور ضمیر کو جگا دینے والا فکرہ ہے. ادنا درجہ کے نواب کی خیانت کر کے اس کے سامنے نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو احکم الحاکمین کی خیانت کر کے کس طرح اسے اپنا چہرہ دکھلا سکتا ہے؟ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے، کیونکہ اسلام اس وقت تنزل کی حالت میں ہے. بیرونی اور اندرونی کمزوریوں کو دیکھ کر طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے اور اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت، جس کی وجہ سے مجھے امریکہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے. میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ جن لوگوں کے متعلق مجھے قطعی علم ہے کہ وہ اس قسم کی بددیانتیوں کے شکار ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے۔ ان کے کسی چندے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مساجد کے نام پر دے رہے ہوں، یا چندہ عام کے نام پر دے رہے ہوں، یا وصیت کے نام پر دے رہے ہوں، ان کے نفس گواہ ہیں ان کے خلاف، اور ان کے نفس کی گواہی ان کے خلاف لکھی جا چکی ہے۔ مرنے کے بعد ان کی جلدیں گواہ ہوں گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے کس طرح وہ گواہی دیں گے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اس کو آپ پڑھ لیں تو یہ ایسی قطعی بات ہے جس میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ضرورت ہے کہ کچھ نظام جماعت کو حرکت میں لانے کا نظام قائم کیا جائے۔ اب تک میرا جائزہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے جو محصلین ہیں اور چندہ اکٹھے کرنے والے، ان کا ایک سرسری رجحان ہے، جو شخص جو لکھوا دے وہ کہتے ہیں پورا ادا کر رہا ہے۔ ایسی بعض فہرستیں میرے سامنے آئیں جن میں یہ درج تھا کہ یہ صاحب بھی بالکل پورا ادا کر رہے ہیں، وہ صاحب بھی پورا ادا کر رہے ہیں، اور جب میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کتنا ادا کر رہے ہیں، اس وقت بات کھلی۔ جن کو مقامی جماعت سمجھ رہی تھی کہ پورا ادا کر رہے ہیں، وہ پورا سوال ہی نہیں، پورے کا بعض صورتوں میں 100واں حصہ بھی نہیں تھا۔ جب اس سلسلے میں چھان بین شروع کی تو بہت سے آدمی میرے سامنے ایسے آئے ہیں جن کے متعلق اور باتوں کے علاوہ میں نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا ہے، جو پہلے بھی میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، مگر جماعت مجھے اگر غافل رکھے ایسے لوگوں سے تو پھر میرا قصور نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اصرار کرتا رہا ہوں کہ میں کبھی کسی سے کوئی ذاتی ہدیہ نہیں لوں گا جب تک وہ جماعت کا حق پورا ادا نہیں کرتا، اور جماعت کی غلط اطلاعوں کی وجہ سے بعض ایسے لوگوں کا ذاتی ہدیہ لینے پر میں بڑی دیر سے مجبور چلا آ رہا تھا، مجھے علم بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب میں نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ ہرگز ان کے کسی ہدیے کی مجھے قطعاً نہ ضرورت تھی نہ ہے، بلکہ میرے دل میں بڑی سخت کراہت پیدا ہو رہی ہے کہ کیوں میں لا علمی میں وہ ہدیہ لیتا رہا ہوں۔ جب تک جماعت سے ایسے لوگوں کے معاملے ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کا کوئی ہدیہ میرے لیے کوئی محبت پیدا نہیں کر سکتا، سوائے بوجھ کے، سوائے تکلیف کے۔ میرے دل میں ان کا ہدیہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جماعت سے ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ اب میں امیر صاحب کو یہ ہدایت دینے والا ہوں کہ ایسے لوگوں کی پوری چھان بین کریں، اور محض سیکرٹری مال کی اس بات پر نہ جائیں کہ جی سب کچھ دے رہے ہیں۔ دیانتداری سے ایسے احمدی پروفیشنل مقرر کریں جن کے چندے کے متعلق ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ پورا ہے، اس کے حساب سے جائزہ لیں، اور ان کے 10-10 12-12 سال کے چندے اگر ان کو واپس کرنے پڑیں تو کر دیے جائیں۔ جو میری گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ امریکہ کو اگر کوئی خدشہ ہو مالی نقصان پہنچنے کا تو اس کا میں ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثرت سے باہر سے ایسے احمدی خدمت کرنے والے موجود ہیں جو میرے پاس ایسی رقمیں جمع کرا دیتے ہیں جو بڑی بھاری رقمیں ہوتی ہیں، اس اجازت کے ساتھ کہ میں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ تو میں نے ابھی سیکرٹری مال کو، ہمارے جو ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان کو ہدایت کر دی ہے کہ امیر صاحب کو یہ اطمینان دلا دیں کہ یہ سارے پیسے واپس کرنا شروع کریں، اور جماعت امریکہ کو ایک کوڑی کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ باہر کی دنیا جماعت امریکہ کی مدد کرے گی، اور اللہ کے فضل کے ساتھ
آپ بے دھڑک خدا کی راہ میں یہ قربانی کریں کہ ان کے چندے ان کو واپس کر دیں. ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک نحوست کا داغ ہے جو جماعت امریکہ پر لگا ہوا ہے. آئندہ اب یہ داغ نہیں لگے گا. اس میں امید رکھتا ہوں کہ امیر صاحب امریکہ اس یقین دہانی کے بعد جو میں نے ابھی کرائی ہے ذرہ بھی تردد نہیں کریں گے کہ ان لوگوں کی تفصیلی چھان بین کریں. ویسے تو مجھے یقین ہے کہ اگر میں یہ یقین دہانی نہ بھی کرواتا تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس نظام کو نافذ ہونے میں کچھ وقت لگے گا. اس لیے جب تک یہ پوری طرح نافذ نہیں ہو جاتا کم سے کم جماعت امریکہ کے لیے ایک متبادل ذریعہ ضرور ہونا چاہیے. یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر جماعت امریکہ کے متمول لوگ اس توفیق کے مطابق خرچ کریں جو خدا تعالیٰ نے ان کو دی ہے تو آپ کو مساجد کے نام پر بھی کوئی روپیہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں. جتنی چاہیں مساجد بنائیں ان سب کی ضرورت عام چندوں سے پوری ہو سکتی ہے. اس کے باوجود اتنی بڑی رقم بچ سکتی ہے کہ تبلیغ کے راستے میں جو مالی ضرورتیں مشکل پیدا کر رہی ہیں وہ ساری حل ہو جائیں گی. اتنا روپیہ آپ کو تبلیغ کے لیے مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ساری پرانی حسرتیں پوری کریں اور وہ انقلاب برپا کرنا شروع کر دیں جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جماعت امریکہ کے وہ لوگ جو صاحب دل ہیں جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے وہ کم سے کم اس سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں گے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.